یہ بات یاد رکھیے کہ دعا کے قبولیت کے بہت سے شرائط ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو یہ امتحان پیش آتا ہے کہ وہ سمجھتا یہ ہے کہ بہت تو مانگا لیکن نہیں ملا، تو یہ چیز جاننی چاہیے، ورنہ یہ چیز بسا اوقات ایمان کو متزلزل کر دیتی ہے، سمجھ گئے آپ؟ لیکن اس مسئلے پر یہاں بحث کرنے کا موقع نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور یہ فرمایا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے کسی کے عمل کو میں ضائع نہیں کروں گا، کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ ظاہر ہے کہ یہاں نیک اعمال بران ہے، سمجھ گیا؟ ان کا ایک ایک عمل کا صلہ ملے گا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ من ذکر و انثی، خواہ وہ کوئی مرد کا عمل ہو یا عورت کا۔ اگرچہ یہ بات بھی کافر تھی کہ اتنا ہی کہا جاتا ہے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، جب بھی عورت مرد دونوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ کسی کا عمل ضائع نہیں ہوگا، لیکن من ذکر کان انثی کی وضاحت کر کے وقت کے حالات کے لحاظ سے اس بات کو بہت زیادہ مؤثر کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے تک تو یہ حال تھا کہ مدینے میں تو خیر مسلمان ایک خاص دائرے میں محفوظ ہو گئے تھے، اللہ کا شکر ہے، لیکن مکہ وغیرہ میں بہت سارے ایسے مسلمان تھے کہ جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ابھی بے بس تھے، اور خاص طریقے پر خواتین، خاص طریقے پر لونڈیاں، سمجھ گیا، یا بے کس اور بے بس عورتیں کہ جو اپنے مالکوں کے تصرف میں تھیں اور وہ ایمان لا چکی تھیں، اور ان کے اوپر طرح طرح کے مظالم ہو رہے تھے، بڑے مظالم ہو رہے تھے۔ یہ سب سے زیادہ مظالم تو عورتوں ہی پر ہوئے اس زمانے میں، تو خاص طریقے پر یہاں عورتوں کا ذکر اس وجہ سے ہوا۔ قرآن مجید میں جو احکام جتنے بھی بیان ہوئے اگر عورتوں سے خاص نہیں ہے تو بہرحال کلیہ کے طور پر مرد و عورتوں دونوں ہی کے لیے ہوتے ہیں، لیکن خاص خاص مقامات ایسے ہیں کہ جہاں عورتوں کا ذکر تشریح کے ساتھ آیا ہے، تو وہی مواقع ہے کہ جن مواقع پہ وہ عورتوں کو خاص طریقے پر تسلی کا پیغام دینا مقصود ہے کہ خواہ کوئی عورت ہو یا مرد ہو، میں ایک ایک کا پورا کروں گا۔ اس اعتبار سے کوئی عورت پیچھے نہیں رہے گی کہ عورت ہے، ان کا بھی اجر ملے گا اور پورا میں اجر دوں گا۔ اس کے بعد یہ بھی وضاحت کر دی کہ بعضکم من بعض، اس لیے کہ عورت و مرد خیال میں ایک دوسرے کے آزو و بازو ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی آدم کی اولاد ہیں، سمجھ گیا؟ اور انسانی نو سے جس طریقے سے عورت کا تعلق ہے اسی طریقے سے مرد کا بھی تعلق ہے، اس پہلو سے کوئی فرق نہیں ہے۔ فرائض میں فرق ہو سکتا ہے لیکن حقوق میں کوئی فرق نہیں۔ فرائض یہ ہو سکتا ہے کہ عورت کے فرائض الگ ہیں، مرد کے فرائض الگ ہیں، لیکن جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تعلق ہے، اس کے عدل کا تعلق ہے، اس کے جزا کا تعلق ہے، سزا کا تعلق ہے، ان چیزوں میں کوئی فرق عورت مرد میں نہیں۔ فرائض کا فرض یہ تو فطرت کا تقاضا ہے، ظاہر ہے کہ آپ ایک فرض جو ڈالیں گے تو اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے لازماً کہ یہ اس فرض کے لیے اہل ہے کہ نہیں، ادا کر سکے گا یا نہیں، موضوع ہے کہ نہیں، سمجھ گیا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چاہے کتنے بڑے متقی و پرہیزگار ہوں اور مریض کا علاج ہو تو صرف اس بنیاد پر تو ان سے آپریشن نہیں کرا دیں گے نا کہ بڑے متقی ہیں، متقی صحیح لیکن ڈاکٹر نہیں ہے وہ، تو اس کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ در حقیقت کوئی ناانصافی نہیں ہوتی۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر بڑا متقی ہے تو یہ سمجھے کہ میں ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہوں، سپہ سالار بھی ہو سکتا ہوں، سمجھ گیا، اور ریاضی کا مولد بھی ہو سکتا ہوں، یہ تو کوئی ضروری فرائض کے لحاظ ہوتا ہے۔
تو عورت اور مرد میں معاشرے کے اندر جو امتیاز ہے وہ جس بنیاد پر ہے وہ فرائض کی صلاحیت کے لحاظ سے سمجھ گئے آپ. گھر در کی جو صلاحیت عورت رکھتی ہے مرد لاکھ چاہے لیکن نہیں ہو سکتا. باہر کے جو کاروبار ہیں جو ذمہ داریاں ہیں ان کو مرد جس طریقہ سے ادا کر سکتا ہے وہ عورت نہیں کر سکتی. یہ ایک واقعہ ہے. افراد کا معاملہ الگ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت جو ہے مرد بن جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مرد عورت بن جائے, ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن بات کلیے کے لحاظ سے کی جاتی ہے. کلیے یہی ہے کہ مرد جن فرائض کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اس کے لیے مرد ہی موضوع ہے اصل میں, سمجھ گیا. اور عورت جن فرائض کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اس کے لیے عورت ہی موضوع ہے. اگر اس چیز کو توڑ کر کے, اس کلیے کو توڑ کر کے اگر یہ نعرہ لگایا جائے گا کہ ہر میدان میں عورت اور مرد دونوں یکساں ہیں تو یہ پاگلانہ نعرہ ہے, احمقانہ ہے بالکل, اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور اس معاملے میں یہ واقع ہے کہ جو کچھ بھی فرق ہے وہ فرائض کی صلاحیت کے لحاظ سے, لیکن اس میں لحاظ جو ہے وہ کلیے کا ہے, جماعت کا لحاظ ہے, افراد کا لحاظ نہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ فلاں عورت جو ہے سائنس کی فلاں تحقیق میں اس نے نوبل پرائز حاصل کر لیا, مرد نہیں حاصل کر سکا, وہ ہو سکتا ہے, سمجھ گیا. یہ انکار نہیں سے کیا جا سکتا. عدل کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عورت جو ہے میدان جنگ میں بڑی بہادری کا ثبوت دے دے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ناممکن نہیں. لیکن حقیقت میں نو صنف کے لحاظ سے یہ فرائض مرد کے ہیں اور یہ فرائض عورت کے ہیں. ان کے وجود میں, ان کے طبعی نظام میں, ان کے جسمانی سسٹم میں ایسے عوائق ہیں کہ جب تک کہ ان عوائق پر وہ غالب نہ آ سکے اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ وہ ان فرائض کو صحیح طریقے پر ادا کر سکیں. اور ان عوائق پر غالب آنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بہت سی فطری اور قدرتی صلاحیتوں کی نفی کریں. سمجھیے آپ, نفی کریں گے تب ہوگا. اور اگر آپ یہ کوشش کریں چھانٹنا چاہے تو آپ چھانٹیں گے تو اس میں شبہ نہیں کہ 10-5 عورتیں مردوں کے عورتوں کے زمرے میں سے ایسی نکل آئے گی کہ جن کے اندر آپ یہ کہہ سکیں گے کہ یہ بہت سے مردوں کے فرائض ادا کر سکتے. اور اسی طریقے سے اگر تحقیق کریں تو مردوں میں سے بھی ایسے لوگ نکل آئیں گے کہ یہ عورتوں ہی بننے کے لیے موضوع ہے, مرد کے لیے موضوع نہیں. سمجھا. مجھے وہ بلنچلی کی ایک فقرہ بہت پسند آیا. اس نے کہا کہ جو عورتیں سیاست میں حصہ لیتی ہیں تو لیتی تو ہیں, لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ اس کے لیے موضوع نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ اس نے لکھا ہے کہ وہ مرد بھی موضوع نہیں ہے سیاست کے لیے کہ جن کے اندر صحیح اور کامل طریقے پر مردانہ صفات نہیں. یہ بھی اس نے لکھا ہے. تو مجھے یہ بات بہت پسند آئی, ٹھیک کہتا ہے. تو اب یہ ہے کہ اچھا دیکھ لیجئے, اب آپ کیا سیاست ہے, اب اندرا گاندھی کی طرح سب فارغ بیٹھے, وہ تو ہر چیز سے فارغ البال ہے, سمجھا. عدل کا اس طریقہ سے کوئی اور خاتون بھی فارغ البال ہو. عورت اگر اپنی صحیح ذمہ داریاں ادا کرے گی تو ایسی فارغ البال تو 10-5 2-4 ملیں گی. باقی رہ گیا کہ عورت کو بہرحال اپنے فرائض ادا کرنے ہیں. اور اس کا تجربہ اگر آپ کو یوں ہو کہ واقع ہے کہ عورت کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ جہاں یہ نعرہ لگایا گیا مل صاحب کی رہنمائی میں عورت و مرد کے مساوات کامل کا, تو وہاں کی گھریلو زندگی جو ہے نا یہ واقع ہے کہ تمام ان برکتوں سے خالی ہو گئی ہے کہ جو صحیح اسلامی معاشرے ہوتی ہے. سمجھے آپ. سب سے زیادہ محبوب مخلوق جو ہو سکتی ہے وہ بچوں کی ہوتی ہے نا. ان سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ جب تک کہ آپ میں قساوت نہ پیدا ہو جائے
تب تک آپ اس معاشرتی نظام کو اختیار نہیں کر سکتے کہ جو امریکہ اور برطانیہ اور روس وغیرہ میں، اس کو نہیں اختیار کر سکتے۔ قساوت پیدا ہونا ضروری ہے، سمجھا؟ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ سرجری کے ذریعے سے کوئی ایسا آپریشن کر دیا جائے، سمجھ گیا، کہ جس سے بالکل ہی قلوب کی ماہیت تبدیل ہو جائے، تب تو یہ ممکن ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں، سمجھ گیا؟ کہ آپ بچوں کو کسی نرسنگ ہوم میں ڈال کے آپ کا فلاں کو وہاں پھینک کے وہاں پھینک کر کے بیگم صاحب بھی دفتر میں چلی جائیں اور وہ بھی چلے جائیں دفتر میں چلے جائیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ تمام اخلاقی اقدار کی نفی کر دی جائے، اخلاقی اقدار کا احترام کرتے ہوئے یہ آپ نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ضروری ہے، انصاف کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ باقی رہ گیا کہ اسلام نے جو فرق کیا وہ فطرت کی بنیاد پر فرق کیا کہ جن صفات کے لیے، جن کاموں کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے اس کا لحاظ رکھا۔ بعض حکم میں بات کہہ کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ بہرحال تم ایک دوسرے سے ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے کوئی اور مخلوق نہیں ہے، کسی اور خالق نے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ خدائی نے پیدا کیا اور ایک ہی جنس سے آدم و حوا دونوں کو پیدا کیا۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم ووضوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم۔ وہاں عمل عامل منکم کے بعد اب اس کی وضاحت بھی کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ کن لوگوں کا یہاں ذکر ہے؟ فرمایا کہ بس وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور راہ خدا میں ان کو ایذائیں پہنچائی گئیں اور انہوں نے جنگ کی اور قتل ہوئے، فرمایا کہ میں ان کے گناہوں کو جھاڑ دوں گا اور ان کو ایسے جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں ہوں۔ یہ اس صلہ بیان ہے۔ اعمال کا ذکر اس لیے کر دیا ہے کہ اس وقت جو ہے در حقیقت یہی لوگ تھے کہ جو میدان جنگ میں تھے اور اس طریقے کے حالات سے ان کو سابقہ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ان اعمال کا حوالہ یہ دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ جو میرے بندے اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہجرت کر رہے ہیں، اپنے گھروں سے نکالے جا رہے ہیں، میرے راستے میں ایذا پہنچائی جا رہی ہے، میرے راستے میں جنگ کر رہے ہیں اور جنگ قتل ہو رہے ہیں، تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ میں ان کا صلہ نہیں دوں؟